آج کے جدید دور میں دنیا نے جتنی ترقی کی ہے، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی مسلمان سائنسدان کا ہی کمال ہے۔ یورپ کے لوگ جس وقت نہانے سے ڈرتے تھے، اس وقت ایک مسلمان سائنسدان نے شیمپو ایجاد کر دیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والا ابن الہیثم تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا کیلنڈر ایجاد کرنے والا عمر خیام تھا۔ آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والا زکریا الرازی تھا۔ الجبرا ایجاد اور متعارف کروانے والا موسیٰ خوارزمی تھا۔ 1760 میں شیمپو ایجاد کرنے والا محمد تھا۔ اس وقت یورپ کے لوگ نہانے سے بھی ڈرتے تھے۔ زمین پہ آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والا ابن سینا ہے۔ کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والا ابن سینا ہے۔ دانتوں کی صفائی سٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والا بھی ابن سینا ہے۔ مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے۔ ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے۔ ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والا ابن سینا ہے۔ کشش ثقل کی درست پیمائش کا طریقہ متعارف کروانے والا عمر خیام ہے۔ آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے علاج متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے۔ سرجری کے لیے استعمال ہونے والے 3 اہم ترین آلات متعارف کروانے والا بھی ابو القاسم ہے۔ علم اعداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یعقوب الکندی ہے۔ مریضوں کی دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والا بھی یعقوب الکندی ہے۔ آنکھ پہ روشنی کے مضر اثرات دنیا کو بتانے والا زکریا الرازی ہے۔ روشنی کی رفتار کا آواز کی رفتار سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والا البیرونی ہے۔ زمین، چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے دنیا کو روشناس کروانے والا البیرونی ہے۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بنانے والا بھی البیرونی ہے۔ کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والا ابن سینا ہے۔ سیاروں کی حرکت کا درست تعین کرنے والا نصیر الدین طوسی ہے۔ یہ سب کے سب مسلمان سائنسدان ہیں۔ قرآن پاک نازل اس لیے ہوا کہ اسے دستور حیات بنایا جائے، اس کی روشنی میں اپنی منزل اور راستہ متعین کیا جائے۔ مسلمانوں کے زوال کے تمام اشاریے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ زوال صرف اور صرف تارک قرآن ہونے کے سبب سے ہے۔ سائنس اللہ تعالیٰ کے علم کا سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ کلام پاک میں ظاہری اور پوشیدہ نعمتوں کا بار بار ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہا ہے کہ میری کائنات میں غور کرو، فکر کرو، تاکہ تم مجھ تک پہنچ سکو۔ جس وقت مسلمان سائنسدان یہ سب قانون بنا رہے تھے، اس وقت مسلمان ترقی پر تھے۔ جس وقت مسلمان تحقیقات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، وہ دور مسلمانوں کا عروج کا دور تھا۔ لیکن جو ہی مسلمانوں نے تحقیق اور تدبر اور غور و فکر کرنا چھوڑا، آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور غیر ہمارے سے اسی وجہ سے آگے ہیں کہ وہ کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کائنات کو غور و فکر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اس کائنات میں غور فکر کر کے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچ سکے۔